بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی بیس میں خوش آمدید دوستو، ایکسل کی کلاس نمبر 4 کے ساتھ میں امین الحسنات آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم ایکسل کی بہت ہی پاورفل فیچر فارمولاز کے متعلق بات کریں گے۔ فارمولے اکثر ہمارے لڑکے سمجھتے ہیں کہ جو ایکسل سیکھنے والے ہیں کہ فارمولے لگانا کوئی بہت مشکل کام ہے۔ اس کو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں گا، اور آپ اس لیکچر کے اینڈ پر اگر آپ اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس کو سکپ نہیں کریں گے تو آپ کو فارمولہ لگانے پر مکمل عبور حاصل ہو جائے گا۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، فارمولہ ہم بہت ہی ایک سمپل فارم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس کو ایڈوانس شیپ میں لے کے جائیں گے، اور میں یہاں کے فونٹ سائز کو بھی تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ چیزیں ہمیں واضح طور پہ نظر آئیں۔ دوستو، فارمولے کا سب سے آسان فارم یہ ہے کہ جیسے یہاں پر آپ نے کوئی فگر لکھا ہوا ہے اور یہ ایک سنگل ڈیجٹ ہے، اس کو آپ کسی دوسرے سیل میں لے کر آنا چاہتے ہیں، چونکہ ایک فگر کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سو یہاں پر میں فارمولے سب سے سمپلسٹ فارم لگاؤں گا، یعنی ایکول کا سائن ڈال کے اس کے بعد آپ نے اس سیل پر کلک کرنا ہے جس کو آپ یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر کلک کر دیا۔ کلک کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے انٹر کی دبائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیل کے کانٹینٹ یہاں پر آ گئے، مگر یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہو یہ فارمولہ بار ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ B2 کے برابر ہے۔ اب اس کی ویلیو کو اگر میں چینج کروں گا تو آٹومیٹیکلی یہاں کی ویلیو بھی چینج ہوگی، یعنی اس فارمولے والے سیل میں جو ویلیو آئے گی وہ یہاں سے آئے گی۔ تو یہاں سے آپ کو سمپل فارمولے کا تو اندازہ ہو گیا کہ فارمولہ ہم سٹارٹ کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ریفرنس دیتے ہیں ہم۔ اب لیٹ سپوز یہاں پر میں ایک دوسرا ڈیجٹ بھی لکھ دیتا ہوں 7۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اور 7، اس کو میں A نام دے دیتا ہوں اور اس کو نام دے دیتا ہوں B، اور اس کو لکھ دیتے ہیں ٹوٹل۔ اب میں چاہتا ہوں کہ 3 ملٹیپلائی ہو جائے 7 کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ فارمولہ ہٹا دیں یہ جو پہلے ہم نے لکھا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ 3 ملٹیپلائی ہو جائے 7 کے ساتھ، تو اس کے لیے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے از ایکول ٹو کا سائن دبانا ہے یہ۔ اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اس پہلے ڈیجٹ پر جس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے دوسرے کے ساتھ۔ آپ نے کلک کر دیا تو آپ نے دیکھ دیا کہ یہ باکس کا شیپ چینج ہو گیا۔ اب آپ نے کی بورڈ سے ملٹیپلائی کے لیے اسٹیرک کا بٹن یوز ہوتا ہے، یعنی شفٹ کے ساتھ 8، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے ڈیجٹ پر کلک کرنا ہے جس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن ہونی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیل کا ریفرنس ہمارے پاس آ گیا، اب دوسرے کی وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا بتائیں کہ کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، تو ہم یہ B2 والا اس کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب آپ کو اوپر فارمولہ بار میں نظر بھی آ رہا ہے کہ از ایکول ٹو B2 ملٹیپلائی بائی C2، B2 ملٹیپلائی بائی B2 ملٹیپلائی بائی C2۔ C2 ہمارے پاس یہ ہے، یہ C نمبر کالم ہے اور 2 نمبر رو ہے۔ اب جیسے ہی میں انٹر دباؤں گا تو یہاں پر اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ آ گئی 21، 3 7 21۔ یہاں پر آپ نہ صرف ملٹیپلیکیشن بلکہ پلس مائنس کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر میں 3 + 7 کر دوں از ایکول ٹو، یہاں پر 3 پر کلک کروں گا، پھر اس کے بعد پلس کا سائن ڈال دوں گا اور اس کے بعد دوسرے سیل کو ہمارے پاس آ گیا کہ یہ 10 ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر آپ صرف 2 ڈیجٹ نہیں بلکہ جتنی آپ کی مرضی ہو آپ کر سکتے ہیں۔ میں فار ایگزامپل یہاں پر ایک اور بھی کالم بناتا ہوں C کے نام سے، اس میں بھی کچھ لکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر میں ان کا ٹوٹل کرنا چاہتا ہوں، تو وہی طریقہ از ایکول ٹو دس، پھر اس کے بعد پلس کا سائن، پھر اس کے بعد دس، پھر اس کے بعد پلس کا سائن، پھر اس کے بعد دس، اور اس کے بعد آپ انٹر کی دبائیں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام کو اس نے جمع کر دیا۔ آپ چاہیں تو یہاں پر ملٹیپلائی پلس مائنس کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے میں B + C ملٹیپلائی بائی D3 کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں انٹر دباؤں گا تو اب یہ ہو رہا ہے کہ
یہ سیل اور یہ سیل آپس میں جمع ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، فارمولے کو ویریفائی کرنا چاہیں تو یہاں پر کلک کر دیں، آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کہ کون سا سیل کس سیل کے ساتھ پلس ہو رہا ہے یا مائنس ہو رہا ہے یا ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اب دوستو اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمولا، یہ ٹوٹل والا جو فارمولا ہے، یہ تھرو آؤٹ اس یہاں تک کاپی ہو جائے، اور جو بھی فگر میں یہاں پر لکھتا جاؤں اس کے ساتھ سیم وہی عمل ہوتا رہے جو اس سیل کے ساتھ ہوا۔ یعنی میں اس فارمولے کو صرف کاپی کرنا چاہتا ہوں، تو سمپل آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جس سیل کو آپ نے کاپی کرنا ہے، جس کے فارمولے کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ جو ڈاٹ سا نظر آ رہا ہے رائٹ باٹم کارنر میں، یہاں پر آپ کلک کر کے اس کو ڈریگ کر کے نیچے کی طرف لے آئیں جہاں تک آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، اور یہاں پر آپ ماؤس بٹن جو ہے ریلیز کر دیں، چھوڑ دیں۔ جیسے ہی آپ چھوڑیں گے یہاں پر آپ کو 0 0 نظر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سیلز میں جو ملٹیپلیکیشن وغیرہ ہوگی تو آنسر یہاں پر آئے گا۔ اب فار ایگزامپل یہاں پر میں کچھ لکھ دیتا ہوں 55 76 اور 3، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی اس نے کیلکولیٹ کر دیا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے یہ آٹومیٹک ابھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے فارمولے کو کاپی کر دیا تھا ان تمام سیلز میں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سیل میں ان تمام کا سم آ جائے، یہ ان سب کو جمع کر کے یہاں پر میرا ٹوٹل آ جائے۔ تو یہاں پر فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں ٹوٹل، یہاں پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس اگر کسی رو یا کالم کو مسلسل رینج میں کاپی کرنا ہو تو ہمارے پاس یہاں پر آٹو سم کا آپشن بھی ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی اس کو کلک کرتا ہوں تو اس نے سلیکشن خود ہی بنا لی۔ اگر میں اس سلیکشن کو کم یا زیادہ کرنا چاہوں تو آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ان ہینڈل سے پکڑ کے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام کا ٹوٹل میرے پاس آ جائے، تو اس کو میں بڑھا کے یہاں تک لے کے جاتا ہوں اور اس کے بعد میں انٹر کی دباتا ہوں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام جو ٹوٹل آئے ہوئے ان سب کی جمع اس نے یہاں پر مجھے ٹوٹل کر کے دے دی۔ آپ اس کو ویریفائی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ ان سب کو آپ صرف سلیکٹ کر دیں اور یہاں پر اس کونے میں آپ کے پاس بھی ٹوٹل آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں کا جو سم ٹوٹل ہے یہ بیسیکلی آپ کے سلیکشن کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں، جتنے بھی فگرز ہوں گے ان سب کو یہ پلس کرے گا آپس میں اور ان کا سم یہاں پر آپ کے پاس آئے گا۔ دوستو اگر آپ نے کسی فارمولے کو چینج کرنا ہے تو سمپل وہاں پر آ کر آپ ڈبل کلک کر دیں۔ ڈبل کلک جیسے ہی کریں گے آپ کے سامنے ان باکسز کے کلرز آ جائیں گے، یعنی B2 بلو کلر میں آیا ہوا ہے تو B2، C2 گرین کلر میں ہے تو یہاں پر D2 یہ۔ اب اگر آپ چاہیں کہ نہیں میں ان سب کو مائنس کرنا ہے تو یہاں پر آپ مائنس لگا کے انٹر کر دیں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سے 1 کو پلس کر کے 55 اس سے مائنس کریے تو ہمارے پاس یہ آنسر آیا۔ اب نیچے والے جو سیلز ہیں اس میں وہی پرانا فارمولا ابھی فی الحال لگا ہوا ہے، یہ ملٹیپلیکیشن والا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ مائنس والا فارمولا یہاں پر کاپی کر چاہتے ہیں، تو سمپل آپ نے اسی طرح اس کو ڈریگ کر کے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو اب آپ کا فارمولا جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ یہ کالم اس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے اور اس سے مائنس ہو رہا ہے۔ امید ہے دوستو یہاں تک آپ کو فارمولے کی سمجھ آ گئی ہوگی، پلس ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم فارمولے کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس پر ڈبل کلک کر کے ہم اس کے اندر جو بھی کیلکولیشن ہوئی ہے اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ماؤس لے آئے اور اس کو آپ چینج کر کے دوبارہ کام میں لے کر آ سکتے ہیں نئے فارمولے کے ساتھ۔ نیچے کی طرف لے کر آنا ہو، فارمولا کاپی کرنا ہو تو اس کارنر میں جو ڈاٹ کا نشان ہے اس پر ماؤس کلک کر کے ابھی ماؤس کو چھوڑے نہیں بلکہ نیچے کی طرف ڈریگ کر کے لے آئیں جہاں تک آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، اور جہاں تک کاپی کرنا ہے وہاں لا کر ماؤس کو اپنے ماؤس بٹن کو ریلیز کر دینا ہے۔ اگر آپ نے اوپر کی طرف اس فارمولے کو کاپی کرنا ہے تو بھی وہی طریقہ ہے کہ یہاں کارنر سے پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں اور ماؤس کی کو ریلیز کر دیں تو آپ کا فارمولا اوپر کی طرف بھی کاپی ہو جائے گا۔ یہ تو دوستو پہلا میتھڈ ہو گیا جو بہت آسان ہے کہ آپ ماؤس کے تھرو ہی سیلز کو سلیکٹ کر کے اس کی پلس مائنس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، فگرز ہم رہنے دیتے ہیں، صرف فارمولا میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ فارمولہ لگانے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، جہاں پر آپ نے فارمولا لگانا ہو وہاں پر آپ ماؤس کو لے آئیں اور اس کے بعد یہاں پر FX آپ نے دیکھا ہے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے،
اس پر آپ کلک کر دیں. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ باکس کھل جائے گا. اس میں پہلے تو آپ کی جو موسٹ ریسنٹ آپ نے یوز کیے ہیں فارمولے وہ یہاں پر آ جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں مجھے ان میں سے نہیں بلکہ کوئی کسی اور فارمولے کی ضرورت ہے تو یہاں پر آپ آل پر کلک کر دیں, تو ایکسل میں جتنے بھی فارمولے آپ لگا سکتے ہیں وہ سب کی لسٹ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں پر ہم چونکہ صرف پلس مائنس ابھی کرنا ہے سو میں اسی پہلے والے کو لے لیتا ہوں, اسی سم فارمولے کو, اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں. اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈائلاگ باکس کھل گیا. اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ نمبر کون سا ہے جس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر کو سم کرنا ہے. تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جی جو پہلا نمبر ہے وہ یہ ہے. یہاں پر کلک کر دیا میں نے. اب وہ کہہ رہا ہے کس نمبر کے ساتھ آپ نے جمع کرنا ہے, تو میں یہاں پر آ کے کلک کر دوں گا اور اس کو دوسرا نمبر دے دوں گا کہ میرا دوسرا نمبر جس کے ساتھ اس کو جمع ہونا ہے وہ یہ ہے. یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ اگر اس کے ساتھ تیسرا نمبر بھی ایڈ کرنا چاہے تو یہاں پر سمپل جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو نیچے ایک ایکسٹرا بن جائے گا, اور آپ کا کرسر چونکہ یہاں پر ہے تیسرے نمبر پر ہے سو آپ نے اس کو تیسرا نمبر کر کے دے دینا ہے, سلیکٹ کر کے دے دینا ہے کہ تیسرا نمبر یہ ہے. جتنے آپ بڑھانا چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں. یہاں پر آ کر آپ سمپل انٹر یا یہاں سے اوکے کا بٹن دبائیں. جیسے ہی اوکے کا بٹن دبائیں گے آپ تو آپ کے پاس رزلٹ شو ہو جائے گا کہ 65 3 + 7 + 55 = 65. اسی طریقے سے ہم اس کو کاپی کر کے ڈریگ کر کے نیچے کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں آپس میں پلس ہو جائیں گے. اگر ان کو ہم نے ٹوٹل کرنا ہے تو یہاں پر آٹو سم پر کلک کر دیں. اوپر رو میں جتنے بھی سیل ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائیں گے. اگر سلیکٹ نہیں ہوتے تو آپ ان ہینڈل سے پکڑ کے اس کو کم زیادہ کر کے جہاں تک آپ نے ٹوٹل کرنا ہے ان کو سلیکٹ کر دیں اور انٹر کی دبائیں تو آپ کے پاس یہاں پر اس کا ٹوٹل ہو جائے گا. میں ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. فارمولوں کی کچھ اور اقسام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر آ کر آپ فارمولے میں آ جائیں. دوستو یہاں پر آپ کے پاس بہت بڑی رینج ہے فارمولوں کی. آپ مختلف قسم کے فارمولے لگا سکتے ہیں جو کہ یقیناً آپ کے بہت کام آئیں گی. فار ایگزامپل اس کے بعد جو نیکسٹ فارمولہ ہے وہ ہے ایف فارمولہ. اب ایف فارمولے پر جیسے ہی میں کلک کر دوں گا تو سب سے پہلے یہاں پر اس نے فارمیٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایف فارمولے کو کس طرح یوز کرنا ہے. ایف لکھنے کے بعد وہ آپ سے مانگے گا لاجیکل ٹیسٹ, یعنی عام انگریزی میں اگر ایک ویلیو ایسی ہو تو ہمیں یہ والا جواب دے, اگر اس طرح کی نہیں ہو تو ہمیں اس طرح کا جواب دے دے. تو یہ اگر کے بعد جو پہلی شرط ہوتی ہے لاجیکل ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں, تو وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. یہ آپ کنفیوز نہ ہو جائے گا, میں آپ کو ابھی بہت آسان کر کے یہ سمجھا دوں گا پریکٹیکل میں. اور ویلیو ایف ٹرو, اگر اس کی ویلیو پھر ٹرو ہوتی ہے یعنی برابر ہوتی ہے, یا جو ٹیسٹ ہم نے لگایا ہے اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے تو کیا ویلیو یہاں پر آنی چاہیے. اگر وہ رزلٹ غلط ہوتا ہے, نو میں آتا ہے, تو یہاں پر کیا ویلیو آنی چاہیے. یہ ابھی میں آپ کو پریکٹیکل میں سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کالم ہے اس میں 55 3 65 65 اور 87 لکھا ہوا ہے, اس کالم میں جو بھی نمبر 50 سے اوپر ہے تو اس کو لکھ دے یس, اس کالم میں لکھ دے یس. اگر 50 سے نیچے ہے تو یہاں پر لکھ دے نو. یا ہم اس کو اور بھی آسان بناتے ہیں, ہم یہ لکھتے ہیں کہ اس سی والے کالم میں جو بھی نمبر 50 سے اوپر ہو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں گریٹر دین 50, اور 50 سے اگر نیچے ہے تو ہم لکھ دیں گے لیس دین 50. تو آئیے ذرا اس کو فارمولے کی شکل میں لکھتے ہیں. میں اس ایف فارمولے پر اوکے کر دیتا ہوں. یہاں پر اوکے کرنے کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ ایف, اب ہم نے ٹیسٹ دینا ہے اس کو. اگر یہ والا سیل جس کا نام D2 ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں, یہ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ D2 آ گیا. گریٹر دین 50, یہ جو نشان ہے یہ گریٹر دین کے لیے یوز ہوتا ہے, لیس دین کے لیے یہ والا یوز ہوتا ہے, اور برابر کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکول یوز ہوتا ہے. تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ گریٹر دین 50 ہے تو اب یہاں پر آپ لکھ دیں کہ جواب کیا ہونا چاہیے. یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ گریٹر دین 50, اور اگر یہ ویلیو برابر نہیں ہوتی, سوری یہاں پر پیریڈ کی جگہ آپ نے ڈبل کوما لگانا ہے, یعنی جب بھی ٹیکسٹ کی بات آئے تو اس کو آپ نے کوماز میں بند کرنا ہے. اگر آپ نے یہاں پر نومیرک وغیرہ کچھ لکھنے ہیں کنڈیشن ٹرو ہونے کی صورت میں تو پھر کوما لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا,
یہ ایک کنڈیشن تو ہمارے پاس آ گئی کہ اگر وہ 50 سے بڑا ہے تو لکھا ہوا یہاں پر آ جائے کہ گریٹر دین 50. اگر یہ 50 سے کم ہے تو کیا ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس سیل میں لکھا ہوا آ جائے کہ لیس دین 50. اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی ہمارے پاس یہاں پر رزلٹ آ گیا گریٹر دین 50، چونکہ وہ 55 تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمولہ ان تمام میں کاپی ہو جائے، تو وہی طریقہ کہ اس کو ڈریگ کر کے نیچے کی طرف لے آئیں، اور یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فگر اس کالم میں اس کو بڑا ملا تو اس نے اس کو لکھ دیا کہ گریٹر دین 50، یعنی چونکہ 55 تھا. اب یہاں پر اس نے کہا کہ لیس دین 50، چونکہ 3 ہے 50 سے کم ہے تو اس نے جواب دے دیا. دوستو ایف دین فارمولے کو آپ بہت اچھی طرح کام میں لے کر آ سکتے ہیں. اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں تو یقیناً یہ آپ کے کام کو بہت آسان بنا دینے والا فارمولہ ہے. نہ صرف یہ ایف دین بلکہ ایکسل کے اندر بہت ہی کام والے فارمولے ہیں جو کہ آپ کے مشکل کاموں کو آسان بنا سکتا ہے. یہاں پر ان فارمولوں کی پوری رینج ہے آپ کے پاس. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آل پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولوں کی پوری رینج آپ کے پاس یہاں پر دی ہوئی ہے. اگر آپ کو کسی فارمولے کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو میں کس طرح یوز کروں، تو جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس فارمولے پر جیسے ہی کلک کریں گے، اس کو اوکے کر دیں گے تو آپ کے سامنے ڈائلاگ باکس کھل جائے گا. اس کی ہیلپ آپ کے پاس یہاں پر آ رہی ہوگی جس میں اس نے آپ کو فارمیٹ بتایا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہے، میں نے ایوریج پر جب کلک کیا تو ریٹرن دا ایوریج ارتھمیٹک مین آف اٹس آرگومنٹس وچ کین بی نمبر اور نیم ایریز اور ریفرنس دیٹ کنٹین نمبرز. یعنی یہاں پر آپ نمبرز لکھ بھی سکتے ہیں یا پوری ایک رینج اس کو دے سکتے ہیں کہ جس کا یہ آپ کو ایوریج کر کے دے گا. جیسے فار ایگزامپل میں اس رینج کا یہاں سے لے کر یہاں تک کے نمبرز کا ایوریج دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر کلک کر کے آپ ماؤس کے بٹن کو ہولڈ رکھیں اور نیچے کی طرف لے آئیں. جیسے ہی نیچے کی طرف لے آئیں گے تو یہ پوری رینج سلیکٹ ہو جائے گی. پچھلی ایگزامپل میں ہم نے ایک ایک سیل کو سلیکٹ کیا تھا، یہاں پر میں نے رینج کو سلیکٹ کر کے دکھایا کہ اس میں ہم پوری رینج بھی دے سکتے ہیں. اب میں سمپل اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا ایوریج آ گیا. میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں یہاں پر ایوریج کو لے کر آنا چاہتا ہوں تو یہاں پر سمپل آپ ایف ایکس پر کلک کر دیں. یہاں پر آپ ریسنٹ میں آ جائیں اور ایوریج سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد آپ نے اس رینج کا ایوریج جس کی آپ نے نکالنی ہے اس کو دے دیں، یعنی یہاں سے یہاں تک، اور اس کے بعد انٹر کی دبائیں گے تو یہ آپ کو ایوریج بتا رہا ہے 57.2. تو یہاں کی جو تمام فارمولے ہیں وہ آپ اپنے کام میں لے کر آ سکتے ہیں. مجھے اگر آپ کو موقع مل گیا آپ کو ایڈوانس ایکسل سکھانے کا تو انشاءاللہ اس میں جو ضروری فارمولے ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سکھا دوں گا. دوستو یہ بات تو ہو گئی کہ آپ نے فارمولے لگانے کس طرح ہیں. امید ہے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا. میں اس شیٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں. کچھ اور چیزیں بھی یہاں پر ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ایک ٹیبل پہلے سے بنا لیا تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہم ایک سمری بنائیں گے کہ ہم نے جنوری میں کتنے ایکسپینس کیے، کتنے ہمیں پیسے ملے، فروری میں کتنے ملے، مارچ میں کتنے ملے، اپریل میں کتنے ملے. تو اس کی ایک رپورٹ ہم یہاں پر بنائیں گے. اس کی سمری یہاں پر آئے گی، جبکہ مہینے ہم یہاں پر لکھیں گے جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو بھی ہوگا. تو اس شیٹ کو میں نام دے دیتا ہوں سمری کا. یہاں پر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو رینیم کر دیں، اس کو سمری کا نام دے دیں. اب چونکہ منتھس میں بھی یہی کالم ہوں گے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اسی کو کاپی کر دیں. اس شیٹ کو کاپی کرنے کے لیے آپ یہاں پر اس شیٹ پر رائٹ کلک کر دیں. رائٹ کلک کرنے کے بعد موو اور کاپی پر کلک کر دیں. موو اور کاپی پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس شیٹ کو کاپی کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں اسی سمری کو ہی کاپی کر دیں اور یہاں پر کریٹ اے کاپی پر چیک مارک لگا دیں. اب جیسے ہی میں اوکے کر دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ایک اس کی کاپی بن گئی. اس کو میں ڈریگ کر کے اس سائڈ پر لے کر آتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں جنوری کا. اب یہاں پر ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں. ہم اس کو لکھ دیتے ہیں جنوری ایکسپینسز یا جنوری رپورٹ. اس کو رینیم کر کے اس کو کر دیتے ہیں ڈیٹیل، تاکہ اس مہینے کی جو ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس آ جائے. تو یہاں پر میں نے پہلے سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے. اس کو میں سمپل کیا کرتا ہوں، یہاں سے کاپی کر کے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں.
سیریل نمبر کو، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے ایک ڈیجٹ لکھ کے آپ اس کے لیفٹ کارنر پر کلک کر کے اس کو ڈریگ کر کے نیچے کی طرف لے آئیں. نیچے کی طرف لے کر آنے کے بعد یہاں پر آپ فل سیریز پر کلک کر دیں تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا. اب یہ چونکہ ہمارے ایکسپینس ہے تو اس پر میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. دوستو میں صرف یہاں پر ویسے ہی خانہ پوری کر رہا ہوں، آپ بے شک اس کو اتھینٹک فگرز لکھ لیں. میں صرف یہاں پر آپ کو فارمولے وغیرہ سکھانے کی کوشش کروں گا. سو میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پر. اور یہاں پر چونکہ یہ پورے اس رو کا ٹوٹل کرنا ہے، سو میں نے یہاں پر آٹو سم پر کلک کر دینا ہے. اور جیسے ہی میں کلک کروں گا یہ پوری رو خود بخود سلیکٹ ہو جاتی ہے اور سمپل یہاں پر میں نے انٹر کی دبا دینی ہے. جیسے ہی میں انٹر دباؤں گا یہاں پر ہمارے پاس اس کالم کا ٹوٹل آ گیا. یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں. ان سب سیلز کو میں مرج کر دیتا ہوں. پہلے مرج کرنے کے بعد یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹوٹل. اس کو تھوڑا بولڈ کر دیتے ہیں اور درمیان میں لے آتے ہیں. اس کی جو فونٹ سائز ہے اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سے جنوری کی رپورٹ آ گئی ہے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے پاس فروری کی بھی ہو، تو اسی جنوری کو آپ کاپی کر کے فروری بنا دیں. موو اور کاپی، کریٹ اے کاپی، پھر اس کے بعد اوکے. جنوری کی کاپی ہمارے پاس بن گئی. اس کو یہاں سے کلک کر کے ہولڈ کر کے ڈریگ کر دیں. جنوری کے بعد اس شیٹ کو رکھ دیں. اس کو آپ رینیم کر دیں. اس کو کر دیں فروری. فروری کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ اس کو فیبرری رپورٹ کر دیں. فروری رپورٹ میں ہم یہ کہ صرف یہاں کے فگرز کو چینج کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فارمولہ یہیں تک ہے، یعنی اس پورے رینج کے لیے ہے. میں اس کو ڈبل کلک کر دیتا ہوں. جیسے ہی ڈبل کلک کیا تو یہ باکس ہمارے سامنے آ گیا. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا فارمولہ ٹھیک لگا ہے. میں سمپل اس کو انٹر کر دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس فروری کا آ گیا. ایک اور مہینہ بھی بنا لیتے ہیں، مارچ کا. موو اور کاپی، پھر اس کو کریٹ. یہاں سے کس کو ہم نے کاپی کرنا ہے؟ ہم نے فروری کو کاپی کرنا ہے. تو اس شیٹ کو سلیکٹ کر دیں. پھر اس کے بعد موو اور کاپی، اس کے بعد اوکے کر دیں. ہمارے پاس فروری کی کاپی بن گئی. اس کو ڈریگ کر کے اس طرف لے آئیں. یہاں پر جو شیٹ سلیکٹڈ ہوتی ہے اس کا کلر وائٹ سا ہوتا ہے. تو آپ یہ کنفرم کر لیجیے کہ آپ اس وقت کون سی شیٹ پہ ہو. اس وقت میرا فروری سلیکٹڈ ہے، تو اس کو فروری کی جو کاپی ہے، سیکنڈ کاپی تھی، وہ سلیکٹڈ ہے. اس کو میں یہاں پر فروری کی جگہ مارچ کر دیتا ہوں. مارچ کرنے کے بعد یہاں بھی ہم فگر تھوڑے سے چینج کر دیتے ہیں. ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، پرانے جتنے بھی تھے. یہاں پر دوستو آپ کچھ بھی لکھ دیں. یہ ہمارے پاس سے 3 شیٹیں تیار ہو گئی. یہ مارچ کی رپورٹ ہے. اس کو میں یہاں پر رینیم کر دیتا ہوں. شیٹ کو رینیم کرنے کا طریقہ میں نے بتایا بھی تھا. یہاں پر آ کر آپ رائٹ کلک کر کے اس کو رینیم کر دیں. اس کو کر دیں مارچ. تو دوستو یہ ہماری مارچ کی رپورٹ ہے. مارچ کی رپورٹ کے بعد ہمارے پاس یہ فروری کی رپورٹ ہے اور یہ جنوری کی رپورٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے سمری. دوستو میں چاہتا ہوں کہ جنوری کی رپورٹ میں اس سمری میں یہاں پر جنوری، فروری اور مارچ میں چاہتا ہوں کہ اس کالم میں اس شیٹ کا ٹوٹل آئے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر فگرز کو لے کر آنا ہے، ہم اس سمری میں جنوری کو یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں، جنوری کے ایکسپینسز کو. تو یہاں پر آپ کلک کر دیں. یہاں سے آپ ایکول کا سائن دبائیں کی بورڈ سے. ایکول جیسے ہی دبائیں گے اب آپ نے آ جانا ہے جنوری کی شیٹ پر. جنوری کی شیٹ پر آنے کے بعد آپ نے اس سیل پر کلک کرنا ہے جہاں پر ٹوٹل ہے اور آپ اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں وہاں پر. تو میں جیسے ہی کلک کروں گا یہاں پر اور اس کے بعد انٹر کی دباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوری والی شیٹ میں جو ٹوٹل تھا وہ ہمارے پاس اس شیٹ میں یہاں پر آ گیا. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ فروری کی، تو یہاں پر آپ نے از ایکول ٹو دبانا ہے. پھر فروری والی شیٹ پر کلک کرنا ہے. جس فگر کو آپ نے اٹھانا ہو آپ اٹھا سکتے ہیں. میں یہاں پر یہ ٹوٹل والا اٹھانا چاہتا ہوں تو یہاں پر کلک کر دوں گا اور انٹر دباؤں گا. جیسے ہی انٹر دباؤں گا تو فروری کی بھی آ گئی. اب اس طرح ہم مارچ کی لے کر آنا چاہتے ہیں. ایکول پریس کیا، پھر ہم مارچ کی شیٹ میں آ گئے. مارچ کی شیٹ میں آ گیا، ہم نے اس کے ٹوٹل کو کلک کیا تو اب انٹر دبا کے ہمارے پاس سے یہاں پر آ گیا. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک سمری تیار ہے جس میں جنوری کے ایکسپینسز
جنوری کے ایکسپنسز 6737 سم تھنگ ہے. اب آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح بنے ہیں، تو آپ جنوری کے شیٹ پر کلک کر دیں. آپ کو یہ تمام فگرز کا پتہ چل جائے گا کہ ان سب کو جب ہم نے ٹوٹل کیا تھا تو ہمارے پاس یہ فگر آئی تھی. اس طرح آپ ایکسل میں اپنے کام کو مختلف شیٹوں پہ کر کے اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمرائز کر سکتے ہیں. پھر ایک شیٹ میں آپ کا جتنا بھی پیچیدہ کام ہوگا وہ آپ ان شیٹس پر کر کے اس کو سمرائز کرنے کے لیے الگ سے شیٹوں پر بھی لے کر آ سکتے ہیں اور وہیں پر بھی یہ کیلکولیشنز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. دوستو ایکسل کے اس فیچر کا، فارمولوں کی فیچر کا بہت زیادہ استعمال ہے. میرا مشورہ ہوگا، چونکہ یہاں کلاس میں ہر چیز پر زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ ہر بات بہت قیمتی ہے. آپ اس کی پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور بار بار اس کلاس کو آپ سنیں. جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اس میں ماسٹر بنیں گے. امید ہے آج کی کلاس کے بعد آپ کو فارمولوں کی سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.